ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں، ہوں طلاقیں اور خلا کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اور جو لوگ ساتھ رہ رہے ہیں ان کی بھی کثیر تعداد خوش نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں اگر ہم نے کرنا چھوڑ دیں تو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، اور اگر ہم نے نہیں چھوڑا تو پھر ہمارے گھروں کو ٹوٹنے سے کوئی نہیں روکے گا۔ میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیحہ زبیر جی بالکل. آج ہم آپ کو ایسے ہی 5 باتیں بتائیں گے. تو پہلی بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ پہلی غلطی ہم کیا کرتے ہیں شادی شدہ زندگی میں جس کی وجہ سے ہمارے رشتے میں اتنی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. پہلی غلطی ہے ہمیشہ خود کو ٹھیک سمجھنا. شادی شدہ زندگی میں اگر کسی ایک کو بھی لگنے لگے کہ میں مکمل طور پہ ٹھیک ہوں یا میں ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہوں تو زندگی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے. ہم سامنے والی تکلیف کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اس کے درد کو سمجھ ہی نہیں پاتے. ایسی میری ایک کلائنٹ ہے یو کے میں ہوتی ہیں، وہ کہنے ہیں کہ میرے شوہر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ان کو لگتا ہی نہیں کبھی وہ غلط ہو سکتے ہیں، وہ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں. اس سوچ کی وجہ سے ان صاحب کے ساتھ ذہنی مسائل ہونا شروع ہو گئے. ایون ان کی فیملی کے ممبرز کہنے لگے کہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ گزارا کریے، یہ تو نفسیاتی ہو گئے. آپ سوچیں نا کہ انسان نفسیاتی کیوں نہیں ہو جب اس کو یہ لگے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں بالکل ٹھیک سوچ رہا ہوں، سامنے والا غلط ہے. دیکھیں، شدید کوفت ہوتی ہے آپ کو ایسے شخص سے بات کرتے ہوئے جس کو لگتا ہو کہ میں تو ہوں ہی ٹھیک۔ ہوں اچھا، سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ غلط ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ میں تو ہوں ہی ٹھیک۔ ہوں اگر ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ گیا نا کہ ہم ٹھیک ہیں، یقین کیجئے یہ شخصیت کی ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ ایسا شخص اپنے آپ کو پروف کرنے میں لگ جاتا ہے، یہ جگہ جگہ لوگوں کو بتائے گا کہ میں تو ٹھیک ہوں، غلطی اس کی ہے۔ جہاں بیٹھے گا وہ دوسروں کو غلط اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا شروع کر دے گا۔ لوگ بھاگتے ہیں ایسے لوگوں سے، وہ جنہوں نے بات کی نا نفسیاتی مریض، ایسا شخص نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ ہوں جس شخص کو ایکسٹرنل اپروول چاہیے ہو، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ باہر کے لوگ مجھے ٹھیک سمجھیں، جو صحیح اور غلط کے لیے اپنے اندر نہیں جھانکتا، جو یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہیں میں تو غلط نہیں ہوں۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے ہو جائے، یعنی جس کو دوسرے غلط نظر آئے اور جو اپنے آپ کو ہر جگہ صحیح ثابت کرنے میں لگ جائے، وہ بہت بڑا نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ ویسے تو دیکھیں سبھی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کریں، ہوں لیکن یہ خواہش اگر بڑھ جاتی ہے تو ہوں بہت زیادہ تباہ کن ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہو. پھر جب ایسے شخص کو یہ لگے کہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں تو آپ سوچو اسے کتنا غصہ آتا ہاں، ہوگا. اسی لیے وہ نفسیاتی ہوتا ہے. پھر تو ہم آپ دوسرے پوائنٹ کی طرف، بالکل۔ شریک حیات کو فور گرانٹیڈ لینا. ناظرین آپ یقین کریں اس ایک خرابی کی وجہ سے نا ہمارے رشتوں میں ناشکری آ جاتی ہے. یعنی اگر ہم اپنے شریک حیات کو فور گرانٹیڈ لینے لگ جائیں، اگر بیویاں، جیسے آج کل میں دیکھ رہی ہوں، جیسے میں پوسٹر دیکھ رہی ہوتی ہوں، چیزیں پڑھ رہی ہوتی ہوں کہ خواتین یہ سوچنے لگی ہیں کہ اگر یہ کما کے لا رہا ہے تو کوئی احسان تھوڑی کر رہا ہے. کیا اس کو معلوم ہے شادی سے پہلے کہ بیوی ہے تو بچے بھی ہوں گے، بچے ہوں گے، بیوی ہوگی تو اخراجات بھی ہوں گے. تو اگر اخراجات پورے کر رہا ہے تو کون سا احسان کر رہا ہے ہمارے اوپر. اب اس سوچ کی وجہ سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کتنی ناشکری پیدا ہو رہی ہے. دیکھیں، فور گرانٹیڈ لینا یعنی جو چیز ہوں مل رہی ہے اس کو حق سمجھ کے لینا۔ مرد ایفرٹس کر رہا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ یہ تو بھائی اس کی ذمہ داری ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر وہ نومنل بھی کما کے دے رہا ہے، وہ سال میں بیوی کو 2 سوٹ بنا کے دے دیتا ہے اور کہتا ہے میری اتنی استطاعت ہے، بیوی اس سے تیسرے سوٹ کے مطالبہ بھی نہیں کر سکتی، آپ یقین کیجئے۔ اور اگر وہ کر رہا ہے تو یہ نیکی ہے۔ اسی طرح مردوں کو دیکھتے ہیں کہ عورتیں اتنی ایفرٹ کر رہی ہوتی ہیں ہوں لیکن ان کو وہ بھی کم لگ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل. ایک غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی وہ بچے بھی ہوں سنبھال رہی ہے، وہ کھانے بھی پکا رہی ہے، وہ دوسروں کو بھی خیال رکھ رہی ہے، اور بعض اوقات بیماریوں کے باوجود کر رہی ہے۔ مرد صحیح کہتا ہے بات یہ ہے. تو اس کا فرض ہے، یعنی فور گرانٹیڈ لے رہا ہے۔ فور گرانٹیڈ لینے والا شخص آس پاس کے ماحول کو برباد کر دیتا ہے۔ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجیے، صفائیاں وفائیاں کرنا عورت کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ہوں کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، کرتی ہے تو اس کو ثواب ملے گا، خوش ہو کے کرتی ہے اور زیادہ ثواب ملے گا، بالکل. گھر جنت بنے گا، عورت کو خود فائدہ ہوگا کام کرنے سے، جسمانی طور پہ بھی، ذہنی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، سب فائدے ہیں۔ اگر مرد یہ شو کرنا شروع کر دے کہ تم جو کچھ کر رہی ہو غلط کر رہی ہو، اور اس پہ وہ لڑنا شروع کر دے اور یہ کہنا شروع کر دے تمہاری ذمہ داری ہے، اگر مرد یا عورت یہ بات کہنا شروع کر دے تمہاری بیسک ذمہ داری جو ہے وہ تو ہے، مرد جو ہے وہ کما کے لا رہا ہے، اتنا کما کے لا رہا ہے کہ ان کا گزارا ہو رہا ہے، اٹس اوکے۔ اتنا کما کے لے کر آ رہا ہے کہ بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، دیٹس گڈ۔ اس کے بعد اگر وہ محنت کرتا ہے تو اس کو اجر ملے گا۔
زیادہ کرے گا یہ احسان کے درجے میں آ جائے گا، لیکن اس کو پابند کر دے کہ تمہیں تو کرنا ہی کرنا ہے. فور گرانٹیڈ لینا، کسی کو مجبور کرنا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کرے، لگژریز پرووائڈ کرے، تو عورت بھی گناہ گار ہوگی. یقین کریں، فور گرانٹیڈ لینے سے ہم اپنے رشتوں کو برباد کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور تیسری بات، جب ہم شریک حیات کو کمپیئر کرتے ہیں، جیسے خواتین اپنے باپ سے، بھائی سے، بہنوں سے کمپیئر کرتی ہیں کہ وہ کتنے خوش اخلاق ہیں، وہ کیسے آگے بڑھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو گھر کے کاموں میں پورا پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دوسری ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ کما رہے ہوتے ہیں. اتنا کمپیئر کرتی ہیں کہ مرد چڑ جاتا ہے. ایسے مردوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیویاں کتنا ہی کر لیں، وہ بیویوں کو کمپیئر ہی کرتے رہتے ہیں اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے. تو کل میں اور زبر جب اس ٹاپک کو ڈسکس کرے تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ایسے لوگ ایک خاندان کو لے کے چل رہے ہیں یا نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. دیکھ، کمپیئر کر کے تو ہم نفرتیں بڑھاتے ہیں. اگر کوئی دوسرا آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دے نا، دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک بندہ ہے، یعنی اچھے سے اچھے انسان آپ کو مل جائیں گے، نیک سے نیک، محنتی سے محنتی، خوبصورت سے خوبصورت، ہر طرح کے انسان مل جائیں گے. صحیح بات ہے. یہ اگر مجھے کمپیئر کرنا شروع کر دے نا، میں کبھی بھی ان کے معیار پہ پورا نہیں اتروں گا، کیونکہ مجھ سے بہتر موجود ہے ہر جگہ، میری سراؤنڈنگ میں موجود ہے. اسی طرح وجہ ہیں، اگر میں ان سے بہتر ڈھونڈنا شروع کر دوں، انہیں کمپیئر کرنا شروع کر دوں اپنے رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، غیروں سے، ٹی وی پہ لوگوں کو دیکھ کے، کوئی ویڈیو دیکھ کے، ہزاروں ایگزامپل میرے پاس ہیں، تو ساری زندگی میں ان کو شرمندہ کرتا رہوں گا. اور نقصان کس کو ہوگا؟ بڑا نقصان مجھے ہوگا، یعنی میرا گھر برباد ہوگا. کمپیئر کر کے آپ گھروں کو برباد کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. مرد جتنا کما رہا ہے، ہاں آپ کو لگتا ہے وہ کم کما رہا ہے، پیار محبت سے کوئی طریقہ کار نکال سکتے ہیں، بیٹھ کے ڈسکشن کر سکتے ہیں، ریلیشن اگر آپ کا اچھا ہے تو وہ مزید محنت کرے گا. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کو شرمندہ کر کے، کمپیئر کر کے اس سے مزید کام کروائیں، تو آپ گناہ گار بھی ہوں گے اور کام بھی نہیں کر پائیں گے. جی بتائیے. بالکل ایسے ہی ہے. چوتھی بات، لیک آف کمیونیکیشن یا سائلنٹ ٹریٹمنٹ، یعنی منہ بنانا رشتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے. خاموش رہ کر آپ رشتوں کو برباد کر دیتے ہیں. اچھا، یہاں خاموشی بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے آپ کو لگے کہ سامنے والا بھی غصے میں ہے تو آپ خاموش ہو گئے، یا آپ کو لگا کہ آپ کو سب نہیں بولنا چاہیے، آپ کو درگزر سے کام لینا چاہیے تو آپ خاموش ہو گئے. لیکن خاموش ہونے کے بعد آپ نے منہ بنا لیا، آپ نے ایک گھر کا ماحول خراب کر دیا، بچے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ کا شریک حیات بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ کا رشتہ بربادی کی طرف ہی جائے گا. مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، ایک دفعہ ہم دونوں بچوں سے پوچھنے لگے کہ ہماری لڑائی ہوتی ہے تم لوگ پریشان تو نہیں ہوتے؟ یعنی ہم تو پریشان نہیں ہوتے. نہ کیوں؟ ماں باپ کی لڑائی سے تو سب پریشان ہوتے ہیں. یعنی ہمیں پتہ ہے آپ تھوڑی دیر بعد بات کر رہے ہوں گے، ہنسی مذاق کریں گے، باہر گھومنے چلے آئیں گے. یعنی ہرمین نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر آپ لوگ بات چیت کرنا چھوڑ دیں ایک دوسرے سے تو پھر ہمیں پریشانی ہوگی نا. آپ لوگ تھوڑی بات چیت چھوڑتے ہیں، آپ لوگ تو بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کتنی قیمتی بات ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بچے مطلب اپنی سادگی کے اندر کتنی بڑی بڑی حقیقتیں بیان کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس نے یہ بات کہی کہ آپ لوگ اگر بات کرنا چھوڑیں تو ہمیں پرابلم ہو نا. آپ لوگ لڑ لیں 5 منٹ بعد ٹھیک ہو جائیں گے، کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، لڑ لیں، ٹینشن ہی نہیں ہے کوئی. تو ہمیں لڑ کے ٹینشن نہیں ہوتی، مجھے لڑائی دیکھ کے ٹینشن نہیں ہوتی. بہت ضروری ہے. جی بجیے. بالکل ایسا ہی ہے. 5ویں اور آخری بات، اپنے شریک حیات کی غلطیاں ڈھونڈتے رہنا. ناظرین، اچھے سے اچھے انسان کے اندر برائیاں ہوتی ہیں اور برے سے برے انسان کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں. پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، بس ڈھونڈنے والا ہونا چاہیے. بالکل، آپ جو ڈھونڈیں گے وہ آپ کو مل جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ فوکس کر کس کو رہے ہیں. اگر آپ منفی باتوں کو فوکس کریں گے آپ کو بہت ساری نظر آنا شروع ہو جائیں گی. آپ مثبت باتوں کو فوکس کریں گے آپ کو وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اب آپ کو سوچنا یہ کہ آپ سمجھدار انسان ہیں یا بے وقوف ہیں. سمجھدار وہ ہوتا ہے جو اپنا فائدہ سوچتا ہے، بے وقوف وہ ہوتا ہے جو اپنا نقصان خود اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے. تو منفی باتیں ڈھونڈنے سے آپ کا گھر برباد ہو جائے گا، آپ کو نقصان پہنچے گا، آپ بے وقوف انسان بن جائیں گے. تو مت ڈھونڈیں منفی باتیں. مثبت باتیں ڈھونڈنے سے ان میں اضافہ ہوگا. تو ڈھونڈیے مثبت باتیں، بن جائیں سمجھدار انسان، مت بنے بے وقوف. تو بے وقوف بن کے زندگی گزاریں گے نا، ہمیشہ رلتے رہیں گے. بے وقوف لوگوں کو عزت نہیں ملتی، عزت ملتی ہے سمجھدار لوگوں کو. تو بے وقوف کون ہوتا ہے؟ جو اپنا نقصان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے. تو اپنے ہاتھ سے نقصان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ ایک دوسرے کی برائیاں ڈھونڈنا شروع کر دیں، یا ایک دوسرے کو کمپیئر کرنا شروع کر دیں، یا ایک دوسرے کی ناشکری کرنا شروع کر دیں، شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیں، یا ثابت کرنا شروع کر دیں کہ میں ٹھیک ہوں.
یہ سارے کام کریں, آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہوگا. بالکل. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک عقل مند والی زندگی گزاریں تو جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں اس کے برعکس کریں. مطلب جو ابھی بتائیے میں نے شروع سے بتا رہے ہیں وہ نہیں, یہ نہیں کہ آپ کیا کریں کمپیئر کریں, نہیں کمپیئر نہیں کریں. اگر آپ ان پازیٹیو طریقوں سے چیزوں کو بہتر کریں گے آپ سمجھدار انسان ہوں گے اور گھروں کو ٹوٹنے سے بھی بچا لیں گے. بالکل, یہ 5 غلطیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آپ تو ظاہر سی بات ہے اذیت میں مبتلا ہیں ہی ہیں. آپ کی وجہ سے آپ کے بچے بھی آپ سے دور ہو رہے ہیں, ان کی نہ اچھی پیرنٹنگ ہو رہی ہے, نہ آپس میں آپ کے بچوں کی اچھی بانڈنگ ہوگی, اور آپ کے ارد گرد رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ آپ کو ہمیشہ تنقیدی نگاہ سے ہی دیکھتے رہیں گے, کبھی خوش نہیں ہوں گے آپ کی موجودگی سے. اب ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ ان 5 غلطیوں میں سے کون سی غلطی ہے جو آپ کرتے ہیں اور اب نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں اور ہمارے پلانرز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری نئی کتاب مائی مدرس ڈائری بھی آ چکی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی والدہ کی باتوں کو, ان کی یادوں کو محفوظ کر لیں تو یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے. اور اگر آپ ماں ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے آپ سے قریب ہو جائیں, فیملی ٹائم میں اس طرح کی باتیں ہوں, اس طرح کے سوالات ہوں, تب بھی آپ ہماری یہ کتاب آرڈر کر سکتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں پریشانی ہے, گھریلو مسائل ہیں, شریک حیات کی وجہ سے پریشان ہے, بچوں کی وجہ سے پریشان ہے اور ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں, تب بھی ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ اللہ حافظ. حافظ.